چلو جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بحمدہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے، اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کی عنایتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا نور مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک اپنے ساتھ بے شمار برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کے نزول کا سامان ہے۔ آج اللہ رب العزت جل شانہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر تشریف لے کر جاتے ہوئے آمین ارشاد فرمایا، آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کی، انہوں نے ایک دعا مانگی جس پر میں نے آمین کہا۔ وہ دعا یہ تھی کہ آپ نے کہا، حضرت جبرائیل امین نے، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کو پا لینے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا، آمین فرمایا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسی پرنور ساعتوں کو ساتھ لے کر آتا ہے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو بندوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ بندے رب کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو کر، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر اپنی بخشش کا سامان بنا لیں۔ اسی سلسلہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور فرمان عالی شان میں فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے درمیان تمام دروازے بند فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اور ایک اور فرمان عالی شان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے آتے ہی شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں وہ بندوں کو پکارتی ہے اے خیر کے متلاشی۔ اس پاک الفاظ میں فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے خیر کے متلاشی جلدی کر آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمتیں وہ اس قدر اس مبارک مہینے میں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں کہ رب کی رحمتیں نیکی کرنے والوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرما رہی ہوتی ہے، اور برائی کرنے والوں کو برائی سے منع کر رہی ہوتی ہے کہ آپ برائی کی وجہ سے اپنے آپ کو گنہگار نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا خاص مہینہ ہے، ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت بندوں کو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت سی برکات عطا فرماتا ہے۔ اور انہی برکات اور نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن روزہ اور قرآن وہ بندوں کی شفاعت کریں گے، روزہ اور قرآن بندوں کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا، روزہ اور قرآن بندوں کی شفاعت ایسے کریں گے، روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ، میں نے اس کو سارا دن جائز کاموں سے روکے رکھا، یعنی کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی خواہشات سے اس کو روکے رکھا، اور قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ اس کو میں نے رات کو آرام نہیں کرنے دیا،
یہ راتوں کو کھڑا ہو کر تلاوت کرتا تھا، تلاوت سنتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دونوں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو دیکھیں رمضان المبارک اپنے ساتھ کیسی برکتوں نعمتوں کو لے کر آتا ہے کہ جہاں یہ بندوں کے اوپر رحمتوں کے نزول کا سامان ہے، وہیں یہ ہماری آخرت کے لیے بھی ایک ہماری نجات کا سامان ہے۔ تو اس کے اندر جو رحمتوں برکتوں کا نزول ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، رب کریم انہیں دنیا میں بھی اس سے اجر عظیم عطا فرما رہا ہے، اور آخرت میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی وجہ سے قرآن اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے، ایسا پیار کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ رب کی بارگاہ میں بندوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ حالانکہ قیامت کا دن وہ ایسا دن ہوگا کہ جب کوئی کسی کو ایک رتی برابر نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو والد کہے گا، دنیا کے معاملات کو یاد کروائے گا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی، خون پسینہ ایک کیا، لیکن اولاد اپنے والد کو ایک رتی برابر نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ماں کو بیٹے ایک رتی برابر نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ الغرض دنیا کے تمام تر رشتے بہت دن ٹوٹ جائیں گے جن کے لیے آج انسان حلال اور حرام کی تمیز سے بالاتر ہو چکا ہے، جن کے لیے آج بندہ اپنے تمام تر دنیاوی تعلقات کو توڑ رہا ہے، جن کے لیے آج وہ اخلاقی پستی کے اندر جا رہا ہے۔ ان تمام قریبی رشتہ داروں نے، قریبی تعلق نے، قریبی واسطوں نے اس دن ٹوٹ جانا ہے، اور ہر ایک دوسرے کو ایک رتی برابر نیکی بھی نہیں دے گا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے پیار کرنے والے اس پرخطر ماحول کے اندر بھی، اس خوفناک ماحول کے اندر بھی، کہ جب کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک اپنے پسینوں میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک اپنے ہی پسینوں میں غرق ہوگا، اور کوئی گردن تک اپنے ہی پسینے میں غرق ہوگا۔ ایسے پرخطر ماحول کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سے رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں پیار کرنے والے وہ بے خوف ہوں گے، کیونکہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے اسے راتوں کو روک کے رکھا، یہ راتوں کو جاگ جاگ کر تلاوت کلام پاک سن کر، تلاوت کلام پاک سنا کر مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، اے باری تعالیٰ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور ایسے ہی روزے دار ان کے لیے روزہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں رمضان المبارک کی وجہ سے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک اس کی اہمیت کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت یہ چاہے سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی رمضان ہو، یعنی رمضان المبارک اس کی حقیقت کو جو بندہ جان لیتا ہے، اس کی حقیقت تک جو پہنچ جاتا ہے، اس کی خواہش یہ ہو جاتی ہے کہ میں رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں میری زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہوں، میری زندگی کا ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں سے محروم نہ ہو، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر بندوں کو ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ ٹریننگ دی جا رہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتلایا کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کا مطلب یہ ہے رب سے ڈرنا، یعنی رب کی حکم عدولی سے ڈرنا، رب کے ان تمام احکامات کو بجا لانا جس کا رب کریم نے حکم دیا ہے، اور ایسے تمام کاموں سے اپنے نفس کو روک لینا جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں
یہ ایسے بابرکت کام ہے کہ اس کی برکت سے بندہ اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے اور اپنے نفس کو رب کے تابع کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر لیں، ایک ایسا خوبصورت مدنی انقلاب آپ کی زندگی میں برپا ہو جائے، تو رمضان المبارک ایسے انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ایک خوبصورت موسم فراہم کرتا ہے، ایک خوبصورت ماحول فراہم کرتا ہے کہ لوگوں آؤ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں اپنے تعلق کو رب کے ساتھ جوڑ لو، جو تعلق تمہاری دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اپنے نفس کی پرستش کی وجہ سے، اپنے نفس کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے، رب کریم سے جس کا تعلق کمزور ہو چکا ہے، آئیں رمضان المبارک کی اس پرنور ساعتوں میں اپنے رب سے اس تعلق کو مضبوط کر لیں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رمضان المبارک کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ چند فاصلے تک تم نے فاصلہ طے کرنا ہے، یعنی یہاں سے لے کر فلاں تک فلاں دور فاصلے تک آدھا کلومیٹر تم نے فاصلہ طے کرنا ہے، اور اگر تم نے یہ فاصلہ طے کر لیا تو تمہیں ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آدھا کلومیٹر سفر کرنے پر تمہیں 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، تو بندہ یہ کوشش کرے گا کہ میں وہ انعام پا لوں۔ لیکن اگر بندے کو یہ بتلایا جائے کہ اس کے راستے میں ایک خونخوار بھیڑیا، ایک خونخوار جانور موجود ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ہر ایک بندہ اپنی جان کی حفاظت چاہے گا اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے دوستو، اگر اسے یہ ماحول فراہم کیا جائے کہ جو درمیان میں خونخوار جانور تھا جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، کوئی تم سے یہ کہے کہ اے میرے دوست، میں اس خونخوار جانور کو، اس شیر کو میں روک لیتا ہوں، تمہارے لیے رستہ کلیئر ہے، تم نے بس چل کر اس رستے کو عبور کرنا ہے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اب ایسی صورتحال میں ہر ایک چاہے گا کہ میں اس انعام کو پالوں۔ رب کریم رمضان المبارک میں مسلمانوں کو یہ ماحول فراہم کر رہا ہے کہ لوگوں، میں نے شیاطین کو جکڑ لیا ہے، میں نے سرکش جنوں کو جکڑ لیا ہے، آؤ یہ جو تمہاری راہ میں حائل تھے انہیں میں نے روک لیا ہے، آؤ میری رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔